बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अफगान हूँ। वज़ीर-ए-आला KP के सुहेल आफरीदी ने अडयाला जेल के बाहर धरना दिया और धरने में उन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान की रियासत को ललकार दिया। बिलखसूस पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनको वो धमकियाँ दे रहे हैं और वो धमकियाँ किस हद तक उनके लिए ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। और एक ऐसे वक्त में जब वो वज़ीर-ए-आला के तौर पर, वज़ीर-ए-आला के हलफ लेने के तौर पर उन्होंने किस तरह अपने हलफ की रूगर्दानी की है और बतौर वज़ीर-ए-आला, बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव, एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर वो किस तरह आइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, आइन को पामाल कर रहे हैं और उनके खिलाफ कौन सा मुकदमा दर्ज हो सकता है, कौन सा मुकदमा बन सकता है, इस हवाले से भी बात करूंगा। दूसरी खबर यह है कि अलीमा खान साहिबा की जायदादें जब्त हो गई हैं और उनकी गिरफ्तारी का परवाना किसी भी वक्त जारी हो सकता है। तीसरी खबर यह है कि PTI की MA ने शानदाना गुलजार के खिलाफ NCCIA नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मुकदमा दर्ज कर लिया। 296/2025 मुकदमे का नंबर है और मुकदमा पीका एक्ट के तहत दर्ज किया गया। ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये सबसे पहले सुहेल आफरीदी साहब की खबर के ऊपर आते हैं। सुहेल आफरीदी साहब जो हैं उन्होंने अडयाला जेल के बाहर धरना दिया हुआ था। उनके साथ जुनैद अकबर थे, राना फराज नून थे, PTI की टॉप लीडरशिप थी। उसमें मौसूफ कह रहे थे कि जी मुझे इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी जा रही, अदालती एहकामात और हुक्म के बावजूद अपने लीडर से नहीं मिलने दिया गया। मैं इमरान खान से पॉलिसी लेने आया हूं, मैं खान साहब से पॉलिसी लूंगा और उस पॉलिसी के तहत सूबा चलाऊंगा, जो खान साहब कहेंगे वही होगा। फिर वो कहते हैं कि मैं उस वक्त तक काबीना तश्कील नहीं दूंगा जब तक खान साहब हुक्म नहीं जारी करते या जब तक खान साहब कोई पॉलिसी नहीं देते। उन्होंने कहा कि जी KP की काबीना उस वक्त तक तश्कील नहीं दी जाएगी जब तक कोई खान साहब की पॉलिसी नहीं आ जाती, ये भी उन्होंने कहा। फिर वो कह रहे हैं कि हम खबरदार कर रहे हैं कि अगर हमें मजबूर किया गया तो फिर हम इस्लामाबाद की तरफ आएंगे। ये पाकिस्तान के इदारों को वो ललकार रहे हैं, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को वो धमकी दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, बिलखसूस जो पाकिस्तान की मुक्तदरा है, उसके अहम लोगों को वो धमकी दे रहे हैं कि भाई हम इस्लामाबाद आएंगे, वहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे, लोगों को ले आएंगे, जलाओ गिराओ करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, इमलाक को नुकसान पहुंचाएंगे। सर, जो काम गंडापुर साहब से PTI एक्सपेक्ट कर रही थी, गंडापुर साहब ने नहीं किया। गंडापुर आप सबको याद है कि 26 नवंबर को संजानी से गंडापुर और बुशरा बीबी दौड़े, बुज़दिलों की तरह दौड़े थे और इसलिए दौड़े थे कि जब रियासत ने फैसला किया कि उन्होंने उनको इनकी जुबान में जवाब देना है तो उस वक्त ये दौड़ लगाकर निकल गए। अब PTI वाले बड़े खुश हैं कि जी देखो सुहेल आफरीदी आया, ये तो किसी की नहीं मानेगा, ये तो रियासत को सीधा हो गया, ये तो इदारों को सीधा हो गया। अच्छा सर, जो लोग ये समझ रहे हैं कि सुहेल आफरीदी पाकिस्तान की मुक्तदरा से ज़्यादा ताकतवर है, तो सुहेल आफरीदी को पाकिस्तान की 76 साल सियासी तारीख को मद्देनज़र रखकर बात करनी चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की मुक्तदरा पाकिस्तान की एक तल्ख हकीकत है जिसको कोई रद्द नहीं कर सकता, जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। क्योंकि सर, अगर सुहेल आफरीदी ने यह फैसला किया कि उसने तालिबान की प्रॉक्सी, तालिबान की हमायत की सूरत में पाकिस्तान की मुक्तदरा से लड़ना है और खान साहब की हमायत की सूरत में, खान साहब की मोहब्बत की सूरत में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई लेनी है, तो सर वो लड़के देख ले, वो अपना शौक पूरा करके देख ले। वो है ना पंजाबी की मिसाल के जिन्होंने खादियां गाजरां टिड्ड उन्हां दे पीड़। तो सर, जिन्होंने इस तरह का इकदाम उठाना है उनको अपने अंजाम का भी पता होगा और उनको ये भी पता है कि फिर उनका अंजाम कितना खौफनाक होगा। दो सूरतों में, एक तो वो तालिबानाइजेशन को अपने सूबे के अंदर प्रमोट करना चाह रहे कि क्योंकि वो खुद तालिबान की प्रॉक्सी है। अब सुहेल आफरीदी एक ऐसा शख्स जिसने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हलफ लिया कि मैं आइन का वफादार रहूंगा, मैं बहैसियत वज़ीर-ए-आला KP के मैं हलफ उठाता हूं कि मैं आइन की, कानून की पासदारी को हर सूरत यकीनी बनाऊंगा, उस पर अमल पैरा होऊंगा। मैं कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हलफ उठाता हूं कि मैं आइन का वफादार रहूंगा, हर सूरत आइन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाऊंगा।
اگر ایک وزیر اعلیٰ اپنے صوبے کے اندر کابینہ تشکیل نہیں دے رہا تو سر پھر حکومت کیا کرے گی؟ وفاقی حکومت گورنر کے پی کے کو یہ انسٹرکشنز دے گی کہ آپ صوبے میں گورنر راج لگا دیں. ایک وزیر اعلیٰ اس کے خلاف بڑا ٹھوس قسم کا کیس بنتا ہے, سپریم کورٹ میں ریفرنس جا سکتا ہے کہ اس شخص نے بطور وزیر اعلیٰ حلف اٹھایا, کانسٹیٹیوشن کے مطابق حلف اٹھایا ہے کہ میں بحیثیت وزیر اعلیٰ کے پی کے آئین کے تحفظ کا وفادار رہوں گا, آئین کا تحفظ کروں گا, اپنے صوبے کی عوام کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بناؤں گا. لیکن جب وہ آئین کی دھجیاں اڑائے, خود کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کرے, تو سر اس کے خلاف ریفرنس بنے گا بڑا سالڈ قسم کا, اور وہ سالڈ قسم کا ریفرنس یہ ہوگا کہ اس شخص نے اپنی کابینہ تشکیل نہیں دی. یہ شخص ایک ایسے مجرم ہی کہہ لو تسی, یا ملزم کہہ لو خان صاحب نو, کہ جو خود عدالتی حکم کے عدالتی فیصلے کے مطابق وہ ملزم ہے. ان کے بارے میں یہ لکھا جائے گا سہیل افریدی صاحب کے کہ ایک شخص جس کو عدالت نے ملزم قرار دیا ہوا ہے, اس ملزم کی انسٹرکشنز کو سامنے رکھتے ہوئے اس شخص نے قانون کو, آئین کو وائلیٹ کیا. لہٰذا سر ان کے اوپر نااہلی کا ریفرنس بھی جا سکتا اور یہ نااہل بھی ہو سکتے. تو یہ تو سہیل افریدی صاحب جو حرکتیں کر رہے ہیں, یہ وہ حرکتیں ہیں کہ سر زبردستی یہ لڑائی لینا چاہ رہے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے, اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کو کسی طرح اس لڑائی کے اندر ان کو جو لگ رہا ہے کہ کسی طرح ان کو اس لڑائی کے اندر وہ اہداف حاصل کرنے میں کامیابی مل جائے گی, یا جو ایکسپیکٹڈ ریزلٹس یہ گین کر رہے ہیں کہ جی میں بہت طاقتور ہو جاؤں گا. تو سر ایسا کچھ نہیں ہونے لگا, کچھ بھی نہیں ہونے لگا, کیونکہ سہیل افریدی کا جو انجام ہے وہ خان صاحب نے بیڑا غرق کرنے کی صورت میں ان کے سامنے رکھ دینا. خان صاحب نے اپنا تو جو بیڑا غرق کیا ہی کیا, سہیل افریدی کا بھی کر رہے ہیں, اور سہیل افریدی کیا ہے, خان صاحب نے پوری جماعت کا بیڑا غرق کر دینا ہے. عمران خان اور علیمہ خان کو آپ اس بات کا کریڈٹ دیں کہ ان کے ہوتے تحریک انصاف کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے. تحریک انصاف خود اپنی جڑیں کھوکھلی کر رہی ہے, خود اپنے پاؤں پر کلہاڑے مار رہی ہے, اور ان کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے. جو لڑائی ان کی پاکستان کی مقتدرہ سے ہے تو سر اس میں تو یہ 1 منٹ میں فارغ ہو جائیں گے. ان کی لڑائی حکومت سے نہیں ہے, عمران خان کی اس سے لڑائی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ہے, اور جو وہ اسٹیبلشمنٹ کو کارنر کرنا چاہتے ہیں وہ یہ یاد رکھیں کہ ان کا انجام بڑا عبرتناک ہوگا. دوسری خبر جو ہے شاندانہ گلزار. سر ویسے انسان کی جب عقل ماری جائے نا, اور انسان کی عقل پر پردہ پڑ جائے, اور جب وہ جھوٹ ڈٹائی اور بے شرمی سے بولنا شروع کر دے, تو سر پھر اس انسان کو میرا خیال ہے کسی اچھے سائیکیٹرسٹ سے جو ہے نا اس کو رابطہ کرنا چاہیے, کانٹیکٹ کرنا چاہیے. کہ اگر ہم اتنے جاہل لوگ ہیں پڑھ لکھ کے بھی کہ ہم لوگ جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں اور ایسا جھوٹ بول رہے ہیں جو 2 منٹ میں ایکسپوز ہو جاتا ہے, تو پھر سر ہمیں اپنے جو ہے نا اعمال اور اپنے کردار پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ بحیثیت انسان ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شاندانہ گلزار صاحبہ جو ایم این اے ہے کے پی کے سے پی ٹی آئی کی, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نیتن یاہو سے ہاتھ ملا رہے ہیں, اور 1.5 مہینہ پہلے ان کی قطر میں ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کی, اور نیتن یاہو سے یہ ہاتھ ملا رہے ہیں. اچھا, وہ جو ٹویٹ تھا اس کو انہوں نے بڑا جو ہے نا وہ مسالے مرچیں لگا کر انہوں نے یہ ٹویٹ کیا. جب سر اس کی حقیقت پتہ چلی نا تو فوری طور پر انہوں نے ٹویٹ کو جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیا, کیونکہ آفیشیل اکاؤنٹ سے جو ٹویٹس کہتے ہیں لوگ, اس کے لوگ یا تو اسکرین شاٹس لے لیتے ہیں یا وہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو جاتے ہیں. اب جیسے وہ ٹویٹ جو ہے انہوں نے ڈیلیٹ کیا, این سی سی اے نے اس پر نوٹس لے لیا, نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے, اور انہوں نے پیکا ایکٹ کے تحت ان کے خلاف مقدمہ 296/2025 درج کر لیا. اور اب سر ان کی جو ہے نا شامت آ گئی ہے, پیکا ایکٹ کے تحت ان کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی. اب پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے, جو جھوٹ کا غلاظت کا ڈھیر ہے, میں یہ بات کروں گا کہ کسی جج کی, کسی بیوروکریٹ کی, کسی بھی سرکاری افسر کی, کسی وزیر کی
وزیر اعظم کی، چیف آف آرمی اسٹاف کی، ہم جیسے صحافیوں کی کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے. جس کا دل کرتا ہے وہ غلاظت پھیلا دیتا ہے، سوشل میڈیا پر جھوٹ پھیلاتا ہے. اسی لیے حکومت نے آئی ٹی منسٹری کو قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے آئی ٹی، نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی فار آئی ٹی اور سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی فار آئی ٹی، اس کو یہ ہدایات کی تھیں کہ آپ سوشل میڈیا اصلاحات سے متعلق آپ اجلاس میں بات کریں، کیونکہ جو اجلاس تھا اس میں آئی ٹی کے حوالے سے بات ہوئی اور آئی ٹی کے جو ایکسپرٹس تھے وہ بھی آئے، اور پھر حکومت نے ان سے تجاویز مانگی، حکومت نے ان سے تجاویز طلب کی کہ آپ بتائیں کہ سوشل میڈیا کو کس طرح سے ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کو ضروری ہے ریگولیٹ کرنا کہ کسی بھی شخص کی عزت اچھال دی جائے، کسی بھی شخص کی چار دیواری کے تقدس کو، اس کے گھر کو پامال کیا جائے، کسی بھی شخص کے خلاف جھوٹا غلیظ پروپیگنڈا سوشل میڈیا پر کر دیا جائے اور اس کی عزت جو ہے وہ خراب کر دی جائے، اس کی شہرت کو خراب کر دیا جائے. تو اگر کوئی سر میرے خلاف کرے یا کسی بھی جرنلسٹ کے خلاف کرے تو ہمارے پاس رائٹ ہے کہ ہم پیکا ایکٹ کے تحت اس کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں اور اس کے خلاف ایف آئی اے سے رجوع کر سکتے ہیں. میں ایک مثال دے رہا ہوں ویسے ہی فار ایگزامپل. لیکن جو شاندانہ گلزار نے کیا ان کی شامت آ گئی، اور شاندانہ گلزار جو ہیں ان کو اب پتہ لگ جائے گا کہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے وہ کس طرح سے ان کے خلاف تحقیقات کرے گی، اور جو تحقیقات کا دائرہ کار ہے سر اگر وہ وسیع ہو گیا تو شاندانہ گلزار صاحبہ جو ہیں وہ کسی بھی وقت کسی بھی لمحے گرفتار ہو سکتی ہیں. علیمہ خان صاحبہ جو ہیں جی، ان کے پاسپورٹ کو، ان کے شناختی کارڈ کو بلاک کر دیا گیا ہے، بینک اکاؤنٹس جو ہیں وہ منجمد کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے، کسی بھی وقت گرفتاری ہو سکتی ہے. راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت اے ٹی سی کورٹ نے وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کرنے کے باوجود عدالت میں پیش نہ ہونے پر علیمہ خان کا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بلاک اور تمام بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کا حکم دے دیا. گرفتاری عدالت سے جاری وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کرنے کے باوجود علیمہ خان پیش نہ ہوئی. عدالت نے ملزمہ علیمہ خان کے ضامن کی پراپرٹی بحق سرکار کرک کرنے کا حکم جاری کرتے ہوئے ڈی جی نادرا اور ڈی جی پاسپورٹ کو علیمہ خان کا قومی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کرنے کا حکم دے دیا. عدالت نے گورنر اسٹیٹ بینک کو علیمہ خان کے تمام بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کا حکم دیتے ہوئے ریمارکس دیے کہ ملزمہ ہر جگہ ہوتی ہیں، عدالت پیش نہیں ہوتی، ملزمہ کی حاضری ہر صورت یقینی بنائی جائے. عدالت نے مقدمے کی سماعت پیر تک ملتوی کر دی اور عدالت نے ایس پی راول ڈویژن سید سعد ارشد اور ڈی ایس پی نعیم کو جعلی رپورٹ جمع کروانے پر شو کاز جاری کرتے ہوئے انہیں توہین عدالت کے الزام میں ذاتی حیثیت میں طلب کیا تھا. اچھا، اب علیمہ خان صاحبہ جو ہیں ان کی بھی بچت کا راستہ بند ہو رہا ہے. جو پاکستان کی ریاست پاکستان کے اداروں سے لڑنے کے لیے تیار ہے، خواہ وہ عمران خان ہیں، سہیل افریدی ہیں، علیمہ خان صاحب ہیں، بچت سر کسی کی نہیں. آج میں ہوں زد میں تو کوئی خوشگما نہ ہو، چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں. اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے پاس.